أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صلوات پڑھنے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه برادر محترم قبلہ آصف صاحب کی والدہ کی موت کی مناسبت سے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے اور اپنا کسی حد تک حق ادا کرنے کے لیے اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کو بسم الله صلوات پڑھنے محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ جمعہ کی ایک آیت ہے کہ جس میں خدا عالم یہود کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ایک چیز کا اعلان کرتا ہے کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم دوسروں کی نسبت اور دوسری قوموں کی نسبت اللہ کے زیادہ قریب ہو اور ولایت خدا کا دم بھرتے ہو تو پھر ایک کام کرو کہ موت کی تمنا کرو. مناسبت ایصال ثواب کی ہے فقط 2 باتیں، ایک موت کے عنوان سے کہ موت کیا ہے، اور دوسرا ماں کے عنوان سے کہ ماں کیا ہے. عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ موت ایک امر وجودی ہے اور جو تصورات ہیں ذہن میں وہ یقیناً کچھ اور ہیں. لاکھ کوشش کی جائے کہ ان تعبیروں کو انسان سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن جو مفہوم پہلے سے ہم نے ذہن میں بٹھا رکھا ہے وہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے. صرف کہنے کی حد تک ہوتی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت کو بھی خدا نے خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خدا نے ہی خلق کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ موت نابودی کا نام نہیں
موت مٹ جانے کا نام نہیں، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ موت ایک امر وجودی ہے، اور امر وجودی مخلوق ہونے کے قابل ہے۔ جو موجود ہوتا ہے وہی مخلوق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن قرآنی تصور جو موت کے بارے میں خود قرآن نے پیش کیا ہے، اگر اس کو انسان درک کر لے پھر اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ موت سے ملاقات ضروری ہے، بغیر ملاقات کیے انسان کسی کمال کو نہیں پا سکتا۔ اگر تھوڑا سا اسی کلمے پہ توجہ کریں کہ موت ہے کیا، آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جس کے لیے کوئی مبدا ہو اور کوئی منتہا ہو، اور مبدا اور منتہا کے درمیان اگر وہ سفر کرنا شروع کر دے، حرکت کرنا شروع کر دے، اس حرکت کو موت کہا جاتا ہے۔ آغاز اور انجام، آغاز اور انجام کے مابین حرکت کا نام موت ہے۔ اور خداوند عالم نے انسان کو دنیا میں رکھ کر اپنی ذات کی طرف بلایا، اور اپنی ذات تک بلانے کے لیے اس کا ایک آغاز رکھا، بیچ میں انجام رکھا، اور اس انجام کے بین میں درمیان میں ایک حرکت کو رکھا۔ جو حرکت کرتا ہے اسی حرکت کا نام موت ہے۔ تو دائماً انسان اس موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ بس موت کوئی چیز عدمی نہیں ہے، موت سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، موت کسی کو نابود نہیں کرتی۔ البتہ ایک دوسرا کلمہ جو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کہتے بھی ہیں کہ موت فنا نہیں ہے۔ فنا کا معنی بھی نابودی کرتے ہیں، فنا کا معنی بھی نابودی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو کچھ ہے اس کائنات میں فنا ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور کون سی چیز رہے گی باقی؟ وجہ رب، نہ رہا۔ اگر ہوتا کہ باقی رہنا ہے رب کو تو وجہ کے کلمے کو اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، باقی رہے گا وجہ رب، نہ خود رب۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بعد میں جب کلمہ استعمال ہوتا ہے وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال نہیں ہے، کیونکہ یہ ذو الجلال وجہ کی صفت ہے، رب کی صفت نہیں ہے۔ اگر رب کی صفت ہوتی ذو الجلال ہوتا، جو کہ مجرور ہے، اور ذو الجلال مرفوع ہے، وجہ بھی مرفوع ہے، ذو الجلال وجہ کی صفت ہے، بس وہ وجہ باقی رہتا ہے۔ البتہ وہ وجہ باقی رہتا ہے جس کا رب سے کوئی رابطہ ہوتا ہے۔ اور فنا بھی ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ فنا فقط اپنے تشخصات کو ختم کر کے کسی ذات کے حجاب کو اپنانے کا نام ہے۔ اپنے تشخصات کو ختم کر کے جس ذات کے لیے فنا ہو رہا ہے اسی ذات کا لباس اوڑھ لیتا ہے۔ مثال کروں، آپ چینی لیتے ہیں، چینی کا ایک اپنا وجود ہے، اپنا ایک تشخص ہے، لیکن جب چینی کو لے کر آپ جب پانی میں ملا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ چینی فانی ہو گئی، نابود ہو گئی؟ نابود نہیں ہوئی، فانی ہو گئی۔ فانی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنا لباس چھوڑ دیا ہے، اپنا تشخص چھوڑ دیا ہے، جو پانی کی صفات تھی وہ اپنا لی ہیں۔ پہلے متحرک نہیں تھی، اب سیلان آ گیا اس کے اندر، پانی بہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہتی چلی جاتی ہے، لیکن اثر اس نے یہ چھوڑا ہے کہ اپنا لباس چھوڑ کر دوسری حقیقت کا لباس پہن لیا، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ پوری کائنات خداوند عالم کی صفات کو اپنانے کے لیے مقام فنا سے گزر رہی ہے۔ جو جتنا خدا کی صفات میں اپنے آپ کو ملاتا جاتا ہے وہ اتنا ہی عظیم ہوتا جاتا ہے۔
اور موت اسی فنا کا نام ہے. فنا ختم ہونے کا نام نہیں، موت بقا کا نام ہے. موت زندہ رہنے کا نام ہے، لیکن موت میں جو زندگی ہے اس کا روپ الگ ہے. اپنے تشخصات کو چھوڑ کر زندگی بسر کرو، دین کا رنگ اپنا کر زندگی بسر کرو، ائمہ کی صفات کو اپنا کے زندگی بسر کرو. ائمہ کی صفات میں ذرا فنا کر کے تو دیکھو. جو شخص اپنے آپ کو ائمہ کے صفات میں منظم کر دیتا ہے، ان کے بعد پھر تشخص ان کا اہل بیت کے نام سے جاری رہتا ہے. کربلا والوں نے کیا کیا؟ بہت بڑا معرکہ کربلا والوں نے انجام دیا، اور وہ یہ تھا کہ صفات حسین میں انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر دیا. فنا ہو گئے صفات حسین میں. وہ جب تک حسین ہے کربلا والے ہیں. موت فنا کا نام ہے، موت کسی ذات میں گم ہو جانے کا نام ہے. اور بڑی خوبصورت تعبیر ہے جو قرآن نے استعمال کی، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. ذائقہ نفس کی صفت ہے. عبارت قرآن نے یہ ذکر نہیں کی کہ کل نفس تذوقها یا یذوقها الموت. موت نہیں چکھے گی، انسان ہے، نفس ہے جو موت کو چکھے گا. ذائق کون ہے؟ مذوق کون ہے؟ ذائق چکھنے والا ہے، مذوق جس کو چکھا جاتا ہے. قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ موت مذوق ہے، ذائق نہیں ہے. ذائق کون ہے؟ نفس انسانی. اسی لیے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والا ہے نفس انسانی. جو چکھتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جس کو چکھا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی کھانا بنا رہے ہیں، گھر میں بھی کھانا بناتے رہتے ہیں. آپ جب کھانا بناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کھانا ٹیسٹی ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ نمک برابر ہے یا نہیں، مرچیں زیادہ ہیں یا نہیں. تو پھر کھانا بنانے والا تھوڑا سا اس سے نکال کے کیا کرتا ہے، ہتھیلی پہ رکھ کے چکھ لیتا ہے. اور چکھنے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے؟ کون ختم ہوتا ہے؟ جس کو ہتھیلی پہ رکھا تھا وہ ختم ہوا یا خود ختم ہو گئے ہیں؟ خود تو ختم نہیں ہوئے، جس کو چکھا تھا وہ ختم ہو گیا. قرآن نے انسان کو بتایا کہ تو موت کو چکھنے والا ہے. اگر تو ذائق ہے تو پھر تو وہ ہے جو موت کو مار دے گا، موت تجھے نہیں مارتی. جو موت کو چکھتا ہے وہ باقی رہتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جس نے جیسی موت بنائی ہے ویسے ہی اس پہ اثر طاری ہوگا. جس نے موت کے جام کو خوبصورت تیار کیا ہے چکھتے ہوئے لذت محسوس کرتا ہے، لیکن جس نے موت کو بدترین حالت میں اپنے لیے تیار کیا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر کہا جائے گا چکھو، چارہ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت قضیہ موجبہ کلیہ ہے، کوئی استثناء نہیں ہے. لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ بعض ہیں جو موت کو گلے لگاتے ہیں، بڑھ کر موت کا استقبال کرتے ہیں، موت سے لذت اٹھاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو موت سے بھاگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک موت سے فرار کرتا ہے اور ایک موت کو سینے سے لگا دیتا ہے. ایک سفر کربلا میں جاتے ہوئے جب بابا کی خدمت میں آ کے سوال کرتا ہے السنا علی الحق قال بلا، فوراً جواب دیتا ہے اذن لا نبالی بالموت، پھر موت کی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا کے آ جائے. اور ایک وہ ہے کہ جن کے لیے خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جس موت سے تم فرار کر رہے ہو ایک دن یہ تمہارے دامن گیر آئے ہو جائے گی. ایک وہ ہے جو ڈرتا ہے اور ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ آخر وہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ اصل حقیقت موت انسان کو سمجھ آ جائے پھر اس کے بعد انسان کا عکس العمل بھی ظاہر ہو جاتا ہے. موت ہے کیا؟ عرض کیا موت امر وجودی ہے.
وہ امر وجودی کو کس نے وجود دینا ہے؟ موت خداوند عالم نے خلق کی، اور خلق کرنے کے بعد اس موت کو سنوارنا آپ کا کام ہے۔ البتہ بات سے بات نکل رہی ہے، ہم موت کے خالق نہیں ہیں، لیکن موت کو سنوارنے والے ہم ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کو یہ توحید کی باتیں جب سمجھ میں نہیں آئی تو کہا کہ اگر انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ بھی خالق ہو، یہ بھی خالق ہو، یہ تو شرک ہے۔ تو جب شرک ہے تو پھر کیا کرو؟ وہ شرک سے بچنے کے لیے اور گندگی میں پڑ رہا ہوا، اور وہ کیا ہے کہ خیر ہی بشر رہی من اللہ تعالی، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ ایک نجاست سے بچنے کے لیے دوسری نجاست میں وارد ہو جائیں، یہ توحید تھوڑی ہے۔ اور عموماً یہ سب کی نیک نیتی ہے توحید کو سمجھانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو مشکل کے بعد ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے دوسری مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور جو ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے دوسری مشکل میں پڑ جائے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مکتب اہل بیت سے دور ہے۔ ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ حل کرو جو اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ خالق نہیں ہے، لیکن خلق کی منزل میں سنوارتے ضرور ہیں۔ خلق اللہ کا کام ہے، خلق انسان کا کام ہے۔ دیکھیں حرکات، ایک حرکت چینج ہوتی ہے، حقیقت چینج ہو جاتی ہے۔ خلق عدم سے وجود میں لانا ہے، اور اس معنی میں صرف خدا خالق ہے، اور خلق وجود میں آئی ہوئی چیز کو سنوارنا ہے، وہ آپ کا کام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، ہم نے اپنے محبوب کو خلقت بھی عظیم دی، اور اس خلقت عظیم کے اندر محبوب نے خلق عظیم کو بھر دیا، اور ہم نے اٹھا کے پوری بشریت کا رہبر بنا دیا۔ خلق انسان کا کام ہے۔ مثال کروں، موم آپ نے دیکھی ہے، موم، یہ موم وجود میں آنے کے لیے بعض اور علل کی محتاج ہے۔ وہ علتیں جو اس کو وجود دیتی ہیں وہ اور ہیں، وجود دینے کے بعد آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ اس موم کو کتنی شکلوں میں تبدیل کر سکتے ہو؟ یہ شکلیں چینج کر رہے ہو، اصل وجود نہیں دے رہے۔ یہی شکلیں چینج کرنا عربی میں خلق کہلاتا ہے۔ انسان خلق اپنا بناتا ہے خداوند عالم کی خلقت کے اندر، لیکن جتنی عظیم خلقت ہو اس عظیم خلقت کے اندر عظیم خلق کا رنگ بھرنا یہ انسان کا کام ہے۔ انسان کو خالی زمین دی ہے، اس خالی زمین کے اوپر بلڈنگ بنانا یہ انسان کا کام ہے۔ ہوتا ہے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، زمین دیتے ہیں، اس کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق مکان بناؤ، فصلیں اگاؤ، لیکن جو آپ کام کریں گے وہی آپ کو ملے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو زمین کسی کی ہوتی ہے، بلڈنگ کسی اور کی ہوتی ہے، قبضہ ہو جاتا ہے نا۔ جب قبضہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ تو ہماری تھی، تم کیوں بنا رہے ہو؟ ہماری قدرت ہے، زور ہے، بدماشی ہے، جو بھی ہے، وہ زمین ہماری ہے، بلڈنگ کوئی اور بناتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا خلقت میں نے انسانیت کی زمین، انسانیت اگانے کی زمین میں نے دی ہے۔ وہ بعض لوگ ہم ہیں ایسے کمزور، پاکستانی ہیں ویسے بھی، اور مزاجیں بھی پاکستانی ہیں، شناختی کارڈ کے اعتبار سے بھی پاکستانی ہیں، اور دین کے اعتبار سے بھی پاکستانی ہیں۔ ہماری زمین پہ قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ زمین اللہ کی ہے، بلڈنگ شیطان بنا رہا ہے۔ تو اگر زمین اللہ کی ہے تو اس کو اپنے اختیار میں لے کر بلڈنگ بھی اپنی مرضی کے مطابق بناؤ۔ وہ جو اپنی مرضی کے مطابق بلڈنگ بناتا ہے وہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہی انسان معصوم کے قریب ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس مکتب فکر میں آپ چلے جائیں، جس مکتب علم کو آپ اپنانا چاہیں، پوری دنیا کے اندر یہ کہا ہے کہ علم کی منزل پہ آنا انسان کا کام ہے، اور علم کے ذریعے اپنے آپ کو سنوارنا انسان کا اپنا کام ہے۔ علم تک جانے کے لیے انسان کو ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کیا کہا ہے کہ نقل نہیں مار سکتے ہو۔ نقل مارنا جرم ہے یا نہیں؟ جی نقل مارنا جرم ہے۔ عجیب بات ہے، کمال پہ بلا رہے ہیں اور کہا نقل مارنا جرم ہے، لیکن خداوند عالم نے کہا کہ کمال پہ آؤ، لیکن اگر نقل نہیں ماری تو جرم ہے۔ لیکن یاد رہے کس کی نقل مارنی ہے، نقل اتارنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔
وہ خالق نے کہا ہے کہ نقل مارنی ہے، نقل مارنے کے بغیر تم انسان نہیں بن سکتے، لیکن کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ موت عرض کر رہا تھا کہ موت خود بنائے گا انسان، سنوارے گا، موت کا خالق نہیں ہے، لیکن موت کو سنوارنا ہمارا کام ہے۔ جو جس رنگ میں سنوار لیتا ہے وہ اسی اعتبار سے زندگی بسر کرتا ہے۔ مثال عرض کروں تاکہ بات اور ذہن میں آ جائے۔ دو بچے ہیں، دونوں بچوں کو ایک جام پکڑا دیا جاتا ہے اور ساتھ میں سرمایہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ جام ہے اور یہ سرمایہ ہے اور یہ دنیا کا بازار ہے، جاؤ اس سرمایہ کو خرچ کر کے، توجہ میری طرف ہے، سرمایہ دیا، پیسہ ٹکا، بازار میں گئے، جام دے دیا، کہا اس جام کو پیسہ دے کر چیزیں خرید کر بھرنا شروع کر دو۔ ایک بچہ گیا بازار میں، سرمایہ دیتا رہا، چیزیں خریدتا رہا، جام میں ڈالتا رہا، بازار میں گئے، زہر بھی لے لیا، نجاسیں بھی لے لی، غلاظیں بھی لے لی، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ڈالتا رہا، زہر بھی ڈال دیا، غلاظت بھی لے لی، نجاست بھی لے لی، سرمایہ دیتا رہا، غلاظیں لیتا رہا، اور غلاظیں لینے کے بعد شراب بھی ڈال دی، نجاست بھی ڈال دی، خون بھی ڈال دیا، سب کچھ ڈالتا رہا، اور ڈالنے کے بعد یہ جام کیا ہو رہا ہے؟ پر ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں جام ہے، سرمایہ بھی ہے، سرمایہ سے جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، دودھ بھی لیتا ہے، شہد بھی لیتا ہے، آب گلاب بھی لیتا ہے، آب زمزم بھی لیتا ہے، سب کو ملاتا رہتا ہے اور اس میں ڈالتا رہتا ہے۔ جام یہ بھی تیار کر رہا ہے، جام وہ بھی تیار کر رہا ہے۔ جب دونوں مکمل ہو جائیں گے، شام کا وقت آئے گا، دونوں سے کہا جائے گا کہ پیو، کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، پینا ہے ہر ایک کو، جو کچھ تیار کیا ہے یہی پینا ہے، جیسا تیار کیا ہے ویسے لذت ہوگی، پیاس بھی ہو، انسان صحیح سالم بھی ہو، شام کا وقت بھی ہو، روزے کی حالت میں بھی ہو، اور جام بھی ایسا تیار کیا ہو جو روح افزا ہو۔ کہا اب اس جام کو نوش کرو، پیتے ہوئے لذت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لیکن ایک وہ ہے جس نے نجاست بھی ڈالی ہے، شراب بھی ہے، غلاظت بھی ہے، خون بھی ہے، تہمت بھی ہے، کذب بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، پوری زندگی آلودہ کر کے یہ جام تیار کیا۔ شام کے وقت اسرائیل کو دعوت دی جاتی ہے کہ جاؤ اس کا تیار شدہ جام اٹھا کر اسی کے سامنے جا کر پیش کر دو، پیو۔ اب کیوں پیتے نہیں ہو؟ الگ سے نہیں ہے، حقیقت موت، یعنی موت کو ہم نے تیار کیا ہے۔ جس نے ولایت اہل بیت کو اپنا کر جام تیار کیا ہے، جیسے جیسے پیتا ہے ابتہاج بڑھتا جاتا ہے، چہرہ کھلتا چلا جاتا ہے، نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک وہ ہے جس نے بغض آل محمد کو اپنا کر زندگی بھر دنیا کے اندر اپنے آپ کو مشہور کر کے، میں بھی کچھ تھا لیکن جام وہ تھا جس میں بغض علی بھی ہے، نفرت اہل بیت بھی ہے، حقوق کی پائمالی بھی ہے۔ اسرائیل کا کام ہے یہ جام پیش کر دے گا، پیو۔ یہ پینا ہے، چارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک کے لیے آواز آتی ہے کہ جیسے ہی ملائکہ لے کے آتے ہیں، سلام علیکم طبتم، کتنے پاک و پاکیزہ تھے تم، سلام علیکم۔ عجیب بات ہے، فرشتوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر انسان کے ساتھ اسی عالم دنیا میں رہتا ہے، اور ایک زمانہ ایسا ہے جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ ایک گروہ کو خالق کائنات مقرر فرماتا ہے کہ جاؤ اس کا استقبال کرو۔ ایک گروہ چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے، سیاف کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور ایک استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ کہ وہ جس نے موت کو دین الہی کی بنیاد پہ مکتب اہل بیت کے سائے میں تیار کیا ہوتا ہے، جو سیاف کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں، جو استقبال کرنے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے موت کے جام کو اس طرح سے تیار کیا ہوتا ہے، جو سیاف کرنے جا رہا ہے وہ لاتیں مار رہا ہے، جو استقبال کرنے آ رہا ہے وہ منہ پیٹ رہا ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ موت وہ ہے، اور یہ موت اپنے اختیار سے آپ کو تیار کرنی ہے، جیسی کر لیں ویسی ہے۔ اب روایات جو بتاتی ہیں کہ مومن جب مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے
پھول کی خوشبو کو سونگتا ہے، پھول کی خوشبو کو وہی سونگتا ہے جس نے ساری زندگی اپنی زندگی پھولوں جیسی بنائی ہو۔ اگر زندگی پھولوں جیسی بنائی ہے تو پھول سونگو گے نا، جو کچھ بنایا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گا، موت نہیں چکھے گی۔ موت کو چکھنے کے بعد موت ختم ہو جائے گی، انسان آگے بڑھ جائے گا۔ اور اسی موت کے سائے میں ظاہر سی بات ہے کہ جام ہم نے تیار کیا۔ جام تیار کرنے کے بعد آخری وقت آیا، آخری وقت میں اعلان کر دیا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ آپ کی زندگی کا نچوڑ تھا، اس نچوڑ کو اپنے وجود میں اتارنے کی کوشش کرو۔ جتنا جتنا اتارتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کی لذت، ویسے ویسے آپ کا عذاب دونوں اعتبار سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک کے لیے موت احلی من العسل، اور ایک کے لیے کہا جاتا ہے کہ موت کیا ہے؟ کڑوی ترین زہریلی ترین چیز موت۔ عجیب بات ہے، ایک کے لیے زہریلی اور ایک کے لیے احلی من العسل۔ کیا ہوا؟ پلٹ کر دیکھو کہ ماضی میں اس جام کو کیسے آمادہ کیا ہے۔ عموماً تعبیریں جو استعمال کی جاتی ہیں ان تعبیروں میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات دین کو نہ سمجھنے کے لیے، اور یہ یقین رکھ لیں کہ جو خود کو جتنا پہچانتا ہے وہ اتنا ہی دین کو پہچانتا ہے، اور جو جتنا خود سے غافل ہے وہ اتنا دین سے بھی غافل ہے۔ چونکہ دین اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، دین انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور فطرت انسانی پلٹ کر دین کے مطابق ہے۔ جتنا خود کو سمجھیں گے اتنا دین کو سمجھیں گے۔ اسی لیے بار بار خالق کائنات نے اور ائمہ طاہرین نے اس انسان کو متوجہ کیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ قرآن یہ آواز دیتا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ پیغمبر فرماتا ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ممکن ہی نہیں ہے جو خود کو پہچانے اور خدا کو نہ پہچان سکے۔ اور قرآن نے بڑھ کر کہا ان لوگوں کی طرح مت بنو جو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ خدا کو بھول جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ خود کو بھول جاؤ گے، اور خود فراموشی اتنا بڑا عذاب ہے کہ دوسرے بھی بیزار ہیں، خود بھی بیزار ہے۔ خدا نہ کرے ہیں ابھی معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے بعض لوگ ہیں جو الزائمر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ الزائمر میں کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہے، اور ابھی تک بتایا بشریت نے کہ یہ ناقابل علاج بیماری ہے، اس کے اندر کوئی علاج نہیں۔ ہوتا کیا ہے الزائمر میں؟ انسان کی یادداشت کھو جاتی، چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت کھو جاتی ہے، بیٹا اولاد سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور پہچانتا نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ اور یہ بیماری کیا ہے؟ خود فراموشی ہے، بھول گیا بیچارہ، سب کچھ بھول گیا۔ جو سب کچھ بھول گیا ہے بیماری کے نتیجے میں، جو صحیح و سالم انسان ہوتا ہے وہ سب کو پہچانتا ہے۔ اگر خود کو پہچانیں گے تو دین کو پہچانیں گے۔ جتنا جتنا اپنے بارے میں معرفت بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا اتنا دین خوبصورت نظر آئے گا انسان کو۔ ایک مرتبہ وہی کربلا میں جانے والوں میں سے ایک سے جب پوچھا جاتا ہے کیف الموت عندک، فرماتا ہے احلی من العسل۔ لیکن ادھر نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں الحق مر، حق بہت کڑوا ہے۔ اور پھر ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ حق بہت کڑوا ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر حق کڑوا ہے تو کڑوا بنا کے خدا نے کہا تھا کہ اس پہ عمل کرو۔ اگر کڑوا ہے سب سے پہلا اعتراض دین اور آپ کی شریعت اور آپ کے اسلام پہ، بھائی اگر ہے ہی کڑوا تو ہم پاگل ہیں کڑوی چیزوں کو اپنائیں؟ ایک کہتا ہے اعلی من العسل اور ایک کہتا ہے کہ بہت ہی کڑوا ہے، تو بات کون سی ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ باتیں دونوں صحیح ہیں، سمجھا ہم نے اپنے آپ کو نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو اور اپنے آپ کو سمجھنے کے بعد اپنا مطالعہ کرو کہ تم کس مقام پہ کھڑے ہو۔ اگر تم صحیح و سالم ہو احلی من العسل، اور اگر تم مریض ہو تو الحق مر۔ اس کا مطلب یہ کہ حق میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہم میں ہے۔ انسان جب صحیح سالم ہو، بھوک بھی لگی ہو، روزہ بھی رکھا ہوا ہو، بریانی بھی بنی ہوئی ہو، وہ بریانی کھانے کے لیے دل پنپتا ہے یا نہیں؟
وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر دوسروں کا پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب صحیح ہو اور وہ کھانا بھی انسان کی طبیعت کے مطابق ہو، کھاتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن انسان اگر بخار زدہ ہو، زکام لگا ہوا ہو اور بخار زدے کے سامنے آپ بریانی اٹھا کر رکھتے ہیں، ایک لقمہ لگاتا ہے، کہتا ہے کڑوا ہے اٹھا لو، تو یہ کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہم میں. ہم بخار زدہ ہے، ہم مریض ہو گئے کہ اچھا کھانا بھی کڑوا لگتا ہے. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ الحق مرن، حق کڑوا نہیں ہے، حق کو اپنانے کے لیے اپنی کڑوا حق کو ختم کرو، اپنا ذائقہ ٹھیک کرو. اور جو اپنا ذائقہ ٹھیک کر لیتا ہے اس کے لیے احلی من الاصل، اور جس کا اپنا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے موت کڑوی نظر آتی ہے. وہ اپنا علاج کریں. شاید ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں رکھا ہے. اگر اپنے آپ کو مریض کر کے نہ رکھیں، احلی من الاصل. اور موت اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں خود اپنے لیے آمادہ کرنی ہے. البتہ موت کی تشبیہ کے لیے ایک مثال ذکر کی جاتی ہے، اور مثال اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ وہ ممثل ذہن کے قریب آ جائے. یعنی ممثل کو ذہن میں لانا ہے اور وہ ممثل دور ہے، اس دور کو قریب کرنے کے لیے مثال کا سہارا لیتے ہیں. مثال کو پہلے ذہن میں ڈالتے ہیں تاکہ ممثل قریب ہو جائے، پھر مثال کو ذہن سے نکال کر ممثل کو جگہ دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ پھر مثال ہی ذہن میں گھومتی رہے. پھر مثال کے لیے مثال کریں. مثلا آپ چائے بناتے ہیں، چائے بنانے کے لیے آپ ٹی بیگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ٹی بیگ جو استعمال کرتے ہیں اس کو ڈالیں اور نکال کے باہر رکھ دیں، پھر چائے بن جائے گی. لیکن اگر ڈال کے چھوڑ دیا تو پھر وہ پینے کے قابل نہیں ہوتی ہے. مثالیں اسی لیے ہیں کہ ذہن میں ڈالیں اور ڈالنے کے فوراً بعد مثال کو نکال کے ممثل کو وہاں پہ آنے دیں، اصل میزبان کو جو اس کا ہے اس کو آنے دیں. اس کو ہم آنے نہیں دیتے ہیں، پھر مثالوں میں گم ہو جاتے ہیں اور وہاں سے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی فلاں مثال دی تھی، مثال میں تو یہ تھا. وہ مثال اس لیے نہیں تھی، مثال یہ تھی کہ آپ کے ذہن کو اس علم کے قریب کیا جائے. قریب کرنے کا ذریعہ مثال تھی. مثال کے ذریعے اس علم سے وابستہ ہو جاؤ جس کو قریب کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسانوں میں اگر جائیں فصلوں میں چھوٹے چھوٹے نالے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نالوں میں ایک لمبے قد کے پودے ہوتے ہیں جن کی جڑیں پانی میں ہوتی ہیں اور ان کا تنا پانی سے باہر ہوتا ہے. بڑے غور سے جا کر دیکھیں. اسی لیے خداوند عالم نے کہا سیروا فی الارض. لیکن یہ حرکت کرنا جانوروں کی طرح نہیں ہے، عبرت کی نگاہ سے جا کر کائنات کو دیکھنا ہے. اس درخت کے نیچے، درخت تو نہیں ہوتا، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پودے کے نیچے چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں حشرات ہوتے ہیں. وہ حشرات پانی کی تہ میں ہوتے ہیں، حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، دنیا ان کی وہی محدود ہوتی ہے. لیکن خداوند عالم نے نظام ایسا قرار دیا کہ اسی پودے کے سائے میں پودے پر چڑھ کر حرکت کرتے 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 اوپر آ جاتے ہیں. جب اوپر آتے ہیں سورج کی روشنی لگتی ہے، پر نکل آتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، پھر ان کی دنیا وسیع ہو جاتی ہے. جیسے ہی وہ پودے کے ذریعے باہر آتے ہیں، جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مر گیا. اب وہ جو مر گیا ہے اس کے بعد یہ کہ وہ پیچھے واپس جا نہیں سکتا تاکہ ان کو بتایا میں کہاں پہنچ گیا ہوں. اور وہ جو پودا ہوتا ہے اسی پودے کو عربی میں موت کہا جاتا ہے. یہ پودا اس لیے ہے کہ تمہارے لیے پل بنے، تم حرکت کر کے ایک ایسے عالم میں پہنچ جائے جو نہ آنکھوں نے دیکھا ہو نہ کانوں نے سنا ہو، جس کی تعریف اور تمجید انسان بیان کرنے سے قاصر ہو. لیکن مشکل ہماری یہ ہے جو دیکھتا ہے وہ پلٹ کر آ کر بتاتا نہیں، اور جن کو بتایا جا رہا ہے وہ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے، لہذا وہ کبھی موت کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. اگر انسان اس رہتی دنیا میں اس منزل پہ آ جائے موتو قبل ان تموتو، وہ دنیا میں بڑھ کر اللہ کا نمائندہ بن کر، خدا کی حجت بن کر لوگوں کے لیے امام بن جاتا ہے. جب وہ موت کا تعارف کرواتا ہے اور انسان کو سمجھ میں آ جائے پھر وہ معصوم کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جاؤ. مانا خودکشی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو. رہتی دنیا میں وہ موت کے بعد کی لذت جس کو اٹھانا ہے وہ دنیا میں کیوں انسان نہیں اٹھا پاتا ہے. اور خصوصاً موت کے لیے آخری جملہ اور پھر دوسری بات کی طرف بڑھو. یہ موت کے لیے سب سے بڑا تمغہ یہی ہے، جس کی جتنی محبت ہوتی ہے اپنی محبت کے سائے میں اتنا بڑھ کر موت کو گلے سے لگاتا ہے. عام مثالیں مجازی، جن کو مجازی عشق ہو جاتا ہے. مجازی عشق ہوتا ہے انسان کے لیے ذلت کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جس کو معشوق بنایا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں معشوق وہاں پہ ہے
نقطہ دودھ پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی ملاقات کرنی ہے آپ کو، اور ملاقات کے لیے یہ سارے مشکلات ہیں، موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان سے چل کر آپ کو جانا ہے۔ وہ جس کی جتنی محبت ہوتی ہے اتنا محب کو کھینچتا ہے، جتنی محبت ہوگی اتنے حساب سے مصیبتیں برداشت کرے۔ اور عجیب بات یہ کہ جب مصیبت جا رہی ہوتی ہے عشق اور محبت کے سائے میں، انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے، یقیناً نہیں ہوتا۔ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مجازی محبتوں میں آ کر اپنے جسم کو کاٹ دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب دین کے مسئلے میں تھوڑا سا کاٹا چکے شور مچاتا ہے۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دین سے محبت کتنی ہے۔ معشوق کی جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا کھینچتا ہے، اور جب کھینچتا چلا جاتا ہے محبوب اور یہ کھینچا چلا جاتا ہے، پھر بیچ میں مصیبتوں کا، مشکلات کا اصل اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، چلا جاتا ہے اور بڑھ کر کبھی اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس جتنی محبوب کی محبت ہوتی ہے اس محبت کے سائے میں انسان آگے بڑھتا ہے، جتنی محبت ہوتی ہے اس محبت کے سائے میں محبوب کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آجا یہ کم ہے انسان کے لیے کہ یا ہار میں یمت یارانی، جو علی کا دم بھرتا ہے، علی کو محبوب بناتا ہے، جتنا محبوب بناتا ہے اسی طرح اپنی موت بناتا ہے۔ اس محبوب سے ملاقات کا ذریعہ صرف موت ہے، اس محبوب سے ملاقات کا ذریعہ صرف موت ہے۔ جس کو جتنی علی سے محبت ہے وہ اتنی پیاری موت بناتا ہے۔ علی کی محبت میں مشکلات برداشت کرنا یہ انسان کی معرفت کو بڑھانے کی دلیل بھی ہے، اور انسان کا پتہ بھی بتاتی ہے کہ کتنی معرفت ہے علی سے۔ وہ علی سے جب معرفت ہے کتنی ہے، اسی معرفت کے سائے میں علی کے خوب ایک وہ ہے جو واہ واہ کر کے اٹھ جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے اپنے جان و دل سے علی کو اپنے جسم کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ کون محب علی ہے؟ دونوں میں اگر دیکھا جائے کون ہے محب علی؟ وہ ہم فضیلتیں سن کر بد عمل بن کر اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ علی کا چاہنے والا شور نہیں مچاتا، علی کا چاہنے والا علی کی طرح رات کی تاریکی میں نخلستان میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ گریہ ازاری کرتا ہے کہ لوگ اس کی بکا کو سن کر سمجھتے ہیں شاید علی دنیا سے گزر گئے، اور ہم علی کے چاہنے والوں کی راتوں میں ہی رہ جاتی ہیں اور راتیں دن میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں کہ ہم محب علی ہیں۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی داستان آپ نے سنی ہوگی، میں اس سے اشارہ کر کے گزر جاؤں۔ دیکھیں علی سے جن لوگوں نے محبت کی تھی کتنا آپس میں قرب تھا، اور اس قرب کی علامت یہ تھی کہ کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ اتنے آج کی اگر اصطلاح استعمال کی اتنے فری تھے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ دوست ہیں یا امام و مامون ہیں، یہ مولا و آقا ہے یا مولا کا غلام، اصل پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہی ہے میسم تمار، آپ نے سنا ہوگا، چھوٹی سی دکان تھی کھجوروں کی کوفہ کے اندر، بیٹھے ہوئے تھے، کہیں کام پہ جانا تھا، امیر المومنین سے کہا کہ مولا آپ بیٹھیں گے جب تک کوئی آتا ہے کوئی گاہک، اس کو آپ ڈیل کرتے رہے، میں ذرا کام کر کے آتا ہوں۔ کوئی گاہک آیا اور اس نے کچھ پیسے دیے، کھجور لی، مول کا پیسے رکھ دو، کھجور اٹھا لو، کھجور اٹھائی اور چلا گیا۔ میسم آیا، واپس جا کہا مولا کو آیا؟ جی آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ کھجوریں لینے آیا تھا۔ کیا کیا؟ کہا دے دی پیسے، کا کہاں رکھے؟ پیسے اٹھائے تو کھوٹے تھے۔ کہا مولا اگر اس طرح بیچتے رہے تو ہمارا کام تو چل گیا نا۔ کیا ہوا ہے میسم؟ کہا مولا یہ تو کھوٹے ہیں۔ کہا رکو پھر آتا ہوگا۔ کھجوریں لے کے جاتا ہے، کھجور کھاتا ہے، کڑوی لگتی ہے، پلٹ آتا ہے، آگے شکایت کرتا ہے یہ کیسی کھجور دی ہے؟ پلٹ کر مولا نے کہا یہ کیسا پیسہ دیا ہے؟ تھوڑا سا غور طلب بات ہے، وہ علی جو کھوٹے سکے پہ میٹھی کھجور نہیں دیتا وہ بد عملی پہ بہشت دے گا؟ اگر داستان کو اس زاویے میں انسان جا کر دیکھے، کھوٹے سکے پہ میٹھی کھجور نہیں ملتی تو نعرے پہ بہشت مل جائے گی، جھوٹی محبت سے بہشت مل جائے گی، بد عملی سے بہشت مل جائے گی۔
قطعاً نہیں ہے عزیزان، دین قانون کا نام ہے، اور اس قانون کے سائے میں زندگی بسر کریں، اپنی زندگیوں کو میٹھا بنائیں، موت کو شیرین بنائیں، اور اس موت کی لذت کی انتہا یہ ہے کہ جیسی موت آئے گی آپ کا امیر المومنین سے دیدار ہوگا۔ یا ہار من یمت یرنی، قانون کلی ہے کہ جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا، اگر میرا محب ہے لذت بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر دشمن ہے حسرت بڑھتی چلی جائے گی۔ کاش اس امام کو اپنا امام بنایا ہوتا۔ موت دنیا میں تیار کرنے کے لیے آئے ہیں، موت الگ سے کوئی چیز نہیں، آپ کے اور میرے اعمال کی شکل و صورت ہے جو ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور یہ اختیار ہے، جیسا چاہو بنا لو۔ کسی نے ہاتھ روکا ہے؟ موت کا جام ہے، سرمایہ خدا کا ہے، زندگی اس نے دی ہے، راستہ اس نے بتا دیا ہے، مارکیٹ بھی بتا دی ہے، ایک اصلی مارکیٹ ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ڈپلیکیٹ ہے، دونوں کے پاس آپ کا اختیار ہے، اس میں بھی جا سکتے ہو، اس سے بھی جا کے دین لے سکتے ہو، جہاں سے لوگے جیسے جام بنے گا ویسے پیو، اور پینے کے بعد یاد رکھو پینے والا باقی رہے گا، جس کو پیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ باقی رہنے والے ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسی چیز اپنے وجود میں نہ ڈال دیں جو کل کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ موت اور ماں کیا ہے؟ پہلا تصور ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے ماں کو کون سا مقام دیا، اور تصور ہمارے ذہنوں میں کیا ہے ماں کا، کہ ماں کیا ہوتی ہے جی، ایک امانت گاہ ہے جی، کوئی چیز رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد پھر اٹھا لیتے ہیں۔ ماں گملہ نہیں ہے، گملے میں مٹی ڈال کر پھول بنا لو، جب پھول بن جائے گملہ توڑ دو، ماں یہ ہے۔ کیونکہ اکثر ایسے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہ جنہوں نے ماں کو گملے کی حیثیت دی ہوئی اور پھر باتیں بھی یہی کرتے ہیں کہ ماں گملہ ہے، گملے میں جب تک اگاتے رہو، اگانے کے بعد پھول جب آپ کا بن جائے گا گملے کو توڑ کے آپ لے کے چلے جائے۔ پتہ ہے نرسریوں میں مٹی ڈالتے ہیں، مٹی میں ایک بیج ڈالتے ہیں، پھر پودا بنتا ہے، پودا بننے کے نکال لیتے ہیں، گملہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ ماں ہے؟ ماں یہ نہیں ہے۔ لفظ ماں کیا ہے؟ دو کلمے ہیں یہ عربی میں، کلمہ اب اور کلمہ اب، پھر دو کلمے ہیں، اب حمزہ بے بے تشدید اب، اور ایک ہے حمزہ بے واو اب، واو حذف کر دی جاتی ہے، اب با کے ساکن کے ساتھ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں والد اب آبا سے ہے، آبا سے نہیں ہے، اور عموماً ہم جب کہتے ہیں ابا تو تشدید کے ساتھ بولتے ہیں، نہیں تشدید کے ساتھ نہیں، اتنا گاڑا نہیں کریں۔ اب تشدید کے ساتھ ہو معنی کیا ہے، ساکن کے ساتھ ہو تو معنی کیا ہے؟ ابن اگر تشدید کے ساتھ ہو اس کا معنی ہوتا ہے چارہ، چراگاہ۔ وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، کتنا خوبصورت ہے قرآن، لف و نشر مرتب۔ ہم نے کیا کیا؟ فاکہۃ وابا، پھلوں کو ہم نے ایجاد کیا، ابن چارے کو بھی ہم نے بنایا ہے، گھاس بھی ہم نے ایجاد کی، پھلوں کو ہم نے ایجاد کیا، لیکن جب کھانے کی باری آئی متاعا لکم ولانعامکم، جس کو مقدم ذکر کیا تھا وہ مقدم ہو گیا، جس کو مؤخر ذکر کیا تھا اس کو مؤخر ذکر کر دیا۔ فاکہۃ وابا، پھل بھی ہے چارہ بھی ہے، تم بھی ہو تمہارے جانور بھی ہیں، کا فاکہہ تمہارے لیے ہے، چارہ تمہارے جانوروں کے لیے۔ فاکہۃ وابا، فاکہہ بھی ہے، اب بھی ہے، یہ چارہ بھی ہے، متاعن یہ متاع ہے، لکم تمہارے لیے فاکہہ ہے، ولانعامکم تمہارے چارواؤں کے لیے چارہ ہے۔ اب چارہ ہے لیکن ابوا اس کا معنی کیا ہے؟ باپ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے تربیت، غذا دینے والا، کھانا دینے والا، اسی سے کلمہ اب نکلا ہے۔ کھانا کس کو دیا جاتا ہے؟ جس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ضرورت نہیں ہوتی کھانا دیتے ہیں۔ آپ نے دیوار کو کبھی کھانا کھلایا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں، جس کو کھلاتے ہو اس کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے، وہ والد جس کا کام ہے کھانا دینا، اور جس کو کھانا دیتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت ماں پیدا کرتی ہے۔ وہ ماں جس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ باپ سے کھانا لے کر اپنے آپ کو کمال تک پہنچاتے، اسے ماں کہتے ہیں۔
ماں گملہ نہیں ہے، ماں پہلی تربیت گاہ ہے انسان کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ماں کا کلمہ استعمال ہوتا ہے اس کے برعکس ہے. ام یا جس سے کلمہ امام بھی نکلا ہے. امام اور یہ دونوں مادہ کے اعتبار سے ایک ہی کلمے ہیں. حروف اصلی اس کے آماما ہیں، آماوا نہیں ہے، آمایا نہیں ہے، آماما. آماما اسی سے امام بھی نکلا ہے. اور معنی اس کا کیا ہے؟ ریشہ، جڑ، اصل، بنیاد. بنیادیں گملے نہیں ہوتے، بنیادیں وہ جڑیں ہوتی ہیں جہاں پہ پودا اپنے وجود کو استوار کرتا ہے. اس جڑ کا نام ماں ہے، جس سے خداوند عالم نے امامت کو بھی مشتق قرار دیا ہے. عجیب بات یہ ہے، البتہ بات کا دوسرا رخ بھی تھا لیکن میں پہنچ نہیں پاؤں گا. ایک مناسبت ماں کی امام سے ملتی ہے اور دونوں کا مادہ ایک ہے. امام بھی ان سے ہے، ماں بھی ان سے ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے. جب مادہ ایک ہے تو کام بھی دونوں کا ایک ہی ہے. دیکھا امام. البتہ صاحبان علم ہے، اگر کلمہ عرض کر دوں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. کلمہ امام اگر صیغہ پوچھا جائے امام کون سا صیغہ ہے؟ امام. لفظ امام خب لفظ ایک ہی ہے، وزن ایک ہی ہے، لیکن معنی فرق کر جاتا ہے. ایک امام وہ منصب ہے جو اللہ دیتا ہے، اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں. اور لغت کے اعتبار سے لفظ امام کیا ہوتا ہے؟ امام قائد بھی ہوتا ہے، امام رائد بھی ہوتا ہے. مانا کروں گا بھی، امام رائد بھی ہوتا ہے، امام قائد بھی ہوتا ہے، امام حامل دین بھی ہوتا ہے. یہ امام ایک دفعہ یہ اسم مصدر ہے، وہ بھی امام ہے. نتیجہ وضو، غسل، غسل مصدر ہے، غسل اس میں مصدر ہے، امام اس میں مصدر ہے. نتیجہ ہے جن جڑوں کو اتنا بلند کر کے لوگوں کے لیے منارہ بنایا جاتا ہے اسے بھی امام کہتے ہیں. اور امام جمع ہے اس میں فاعل کے وزن کی. لفظ سیام، سیام اس میں مصدر بھی ہے، یعنی حالت صبح سے لے کے شام تک جو اپنے آپ کو روکتا ہے، روکنے کے بعد ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کو سیام کہا جاتا ہے. اس میں مصدر، لیکن یہ سیام جمع بھی ہے. کس کی؟ صائم کی. سیام فعال عربی میں ہے حج کے بارے میں، فرجالا اور رکبانا. رجال اس کے مقابلے میں رکبان. رجال کا معنی کیا ہے؟ جی نہیں سمجھ، پیدل. یہ رجال وزن کے اعتبار سے کہ رجل کی جمع بھی رجال ہے، راجل کی جمع بھی رجال ہے. یہ رجال راجل کی جمع ہے، پیدل چلنے والا. رجال فعال امام. امام عام جو مادن کے وزن پہ اس میں فاعل اس کی جمع بھی ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے. اگر یہ جمع ہو اس کا معنی الگ ہے، لیکن امام جو منصب کے اعتبار سے یہ نتیجہ مصدر ہے، حاصل مصدر ہے، اس میں مصدر ہے، جس سے بھی نکلا ہے، امام بھی نکلا ہے. کام بھی دونوں کا ایک ہی ہے. وہ ہے کیا ہے؟ بڑی خوبصورت ہے یہ تعبیریں قرآن کی. یہ لفظ کو امام سے یا امام کو لفظ سے مشتق کر کے دو شخصیتوں کو خالق کائنات نے انسانیت کی زندگی میں لا کر کھڑا کر دیا. اگر ماں کو پہچان لو اور امام کو پہچان، دونوں کے پہچاننے سے انسان اپنے مقصد حیات کو پا لیتا ہے. آپ جاتے رہتے ہیں کربلا میں، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ سید الشہداء کی زیارت کرتے ہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے پلٹ کے آؤ ذرا ابراہیم کی زیارت بھی کرتے چلے جاؤ. یہ کون ہے؟ ابراہیم مجاب. یہ ابراہیم مجاب کیسے بنا ہے؟ کہ ان کی خدمت سے مجاب بنا ہے. ہم بھی جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں لیکن کسی کو جواب نہیں ملتا. ابراہیم وہ ہے جب جا کے سلام کرتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پلٹ کر زری سے جواب آتا ہے علیکم السلام یا بنیا. یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جس نے کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد کی خدمت میں رہا. ہوا کیا تھا؟ ایک عمل، ماں باپ بوڑھے تھے، نوبت لگائی تھی، ایک ہفتے باپ کو پیٹھ پر سوار کر کے سید الشہداء کی زیارت کروانے آتا اور ایک
جمعرات کو اپنی ماں کو لے کر آتا، ایک جمعرات کو آ رہا تھا، باپ کی باری تھی، اٹھا کے لے کے آ رہا تھا، ماں نے خواہش کی بیٹا ابراہیم مجھے بھی لیتے جاؤ، پلٹ کر یہ نہیں کہا ماں تیری باری نہیں ہے، کہ نہ جانے یہ میرے زندگی کا آخری سفر ہو، کہ جب دونوں کو اٹھا کر لایا اس دن کے بعد سے جب سلام دیتا تھا جواب آتا تھا۔ جس نے ماں کو ماں سمجھا ہو وہ مقاصد حیات کو جا پاتا ہے، معصوم کی نگاہ میں ان کو مقام ملتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ امام بھی نہیں پہچانتا، اچھی ہو امام سے منسلک کر دیتی ہے، چونکہ ریشہ دونوں کا ایک ہے، جڑ ایک ہے، اسی لیے کہا ماؤں کی قدر کرو، ماں وہ ہے جو امام سے ملا دیتی ہے، اور کام بھی دونوں ایک جیسے کرتے ہیں۔ ایک جملہ ہے عرض کر دوں سمجھیں گے، بس اوقات ہم ایک کلمے کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، عموماً مشہور کرتے ہیں الجنت و تحت اقدام ہے، یہ سنا ہے، ادھر سے وہ بھی ہے کہ نار بھی تحت اقدام امہات، وہ نہیں سنا ہے۔ تو ماں کیا ہے؟ کہ ماں وہ ہے اگر ماں کا فریضہ ادا کرے اپنی اولاد کو بہشت پہنچا سکتی ہے، اور اگر فریضہ ادا نہ کرے جنت نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا پہلو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے لفظ مفتاح سنا ہوگا، مسئلہ ہے کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی مفتاح کیا ہے؟ چابی ہے۔ مفتاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی آلہ جس سے آپ کسی چیز کو کھولتے ہیں، چابی، چابی کو مفتاح کہتے ہیں۔ تو کبھی توجہ کی ہے کہ اس چابی کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں، یہ مفتاح بھی ہے، یہ مغلاق بھی ہے یا نہیں؟ فقط حرکت کا فرق پڑتا ہے، دائیں گھمائیں کھل جاتا ہے، بائیں گھمائیں بند ہو جاتا ہے۔ تو جو مفتاح ہے وہ مغلاق بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو مفتاح بنا لو یا مغلاق بنا لو۔ سیدھا گھماؤ دروازہ کھل جائے گا، الٹا گھماؤ گے دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ نماز مفتاح الجنت ہے، یہ مغلاق الجنت بھی ہے، سیدھا گھماؤ گے مفتاح بن جائے گی، الٹا گھماؤ گے ویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون۔ اختیار آپ کے پاس ہے، مفتاح بنا لو یا مغلاق بنا لو، فقط گھمانے کا ہے، حرکت سیدھی چلے سیدھا جاتا ہے، حرکت الٹی چلے الٹا چلتا ہے۔ نماز کو سیدھے راستے سے لے کر اپناؤ جنت پہنچ جاؤ گے، سقیفہ سے ملے جہنم پہنچا دے گی۔ نماز نماز ہی ہے، لی کہاں سے ہے، گھمائی کیسے ہے، جیسے گھماؤ گے ویسے بن جائے گا۔ ماں بھی ایسے ہی ہے کہ ماں فقط یہ نہیں کہ جس کے قدموں کے تلے خدا نے جنت کو رکھ دیا، کہ نہیں جنت کو بھی رکھ دیا ہے جہنم کی بھی رکھ دیا ہے، یہ ماں وہ ہے کہ اپنے ریشے سے منسلک ہو جائے اپنی اولاد کو امام کا مطیع بنا دیتی ہے، اور اگر اپنے ریشے سے ہٹ جائے تو اولاد کو امام نار کے حوالے کر دیتی ہے۔ توجہ رہے، جہاں اتنی عظمت دی ہے وہاں پہ اتنا خطرہ بھی بیان کر دیا ہے۔ ماں ان سے ہے، ریشے سے ہے۔ بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کیا کہ امام اور دونوں کا ریشہ ایک ہے، جڑ ایک ہے، اصل ایک ہے، مرجع ایک ہے، تو پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ امام کے لیے خصوصیات میں سے کہ الرائد لا یکذب اہلہ، رائد کبھی اپنے چاہنے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک کلمات کی گہرائی اگر انسان کو سمجھ آ جائے، حقیقت ہے کہ دین بہت خوبصورت ہے۔ رائد، البتہ مجھے نہیں معلوم کہ شاید کسی کو ترجمہ آگاہ ہو یا نہ آگاہ ہو، اردو میں قائد کا کسی حد تک معنی جانتے ہیں، صاحب کا معنی جانتے ہیں۔ رائد، رے الف حمزہ دال، راوادہ، حروف اصلی رے واو دال ہے، رائد قائل کے وزن اس میں فاعل۔ معنی کیا ہے رائد؟ عربوں کے اندر ہوتا ہے، آج بھی ایسے شاید نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے تھوڑا قدیم زمانے میں چلے جانے کے کام ہوتا رہتا ہو۔ عربوں کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کاروان کو کسی جگہ سفر کرنا ہوتا تھا تو جو منزل مقصود ہوتی تھی جہاں پہ ان کو قیام کرنا ہوتا تھا، رکنا ہوتا تھا، اس جگہ سے آشنائی نہیں ہوتی تھی، اور اتنا بڑا کاروان جا رہا ہے وہاں پہ 10 دن 12 دن 15 دن 2 مہینہ رکے گا، اور رکنے کے بعد یہ پلٹ کر پھر اپنی بازگشت کی طرف واپس آئے گا۔ تو جہاں پہ قافلے چلائے جاتے تھے، روکے جاتے تھے، جہاں پہ ان کو قیام کرنا ہوتا تھا، رکنا ہوتا تھا، وہاں کے حالات چونکہ معلوم نہیں ہوتے تھے تو پھر رئیس کاروان
ایک آدمی کو بھیجتا تھا اپنے قافلے میں سے کہ جس شہر میں ہمیں جانا ہے وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ جا کر اس کے حالات کو معلوم کر کے ہمارے لیے بیان کرو. پھر وہ جاتا تھا, ہوٹل بک کرتا تھا, جگہ دیکھتا تھا, یہ ہے یہاں پہ آ کے قافلہ رکے گا. اور وہ شخص جو آ کر آئندہ کے حالات دیکھ کر آ کر بتاتا تھا اس کو عربی میں رائد کہا جاتا ہے. اور اسی کے لیے کہ الرائد لا یکذب اہلا, قافلے کا سالار یا قافلے کا رائد قافلے والوں کے ساتھ دھوکا نہیں کرتا. جو رائد ہوتا ہے وہ دھوکا نہیں دیتا. اور ائمہ طاہرین کو رائد قرار دیا گیا ہے. بشریت کا کاروان ہے, جہاں ان کو جانا ہے وہاں کی خبر نہیں. خداوند عالم نے کہا تمہیں خبر نہیں لیکن ہم نے تمہارے لیے رائد کا انتخاب کیا. یہ رائد جا کر ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ کر اس بشریت کو بتاتا ہے کہ جہاں تمہیں جانا ہے وہاں یہ مشکلات ہیں, جہاں تمہیں جانا ہے وہاں یہ سہولیات ہیں, جہاں تمہیں رکنا ہے اس جگہ کو کیسے ہونا چاہیے, وہ ساری خصوصیات آ کر بتاتا ہے. اور پھر یہ سفر رائد کرواتا ہے. یہ سفر ماں بھی کرواتی ہے, یہ سفر امام بھی کرواتا ہے. ماں خود کو پگلاتے یہ سفر کرواتی ہے کہ یہ بچہ اس قابل ہو سکے کہ امام کی تعلیمات کو سمجھنے کے قابل ہو جائے. یہ قابلیت ماں دیتی ہے. اور یہ قابلیت دینے کے بعد جب بچے کو امام کے حوالے کرتی ہے, امام بڑھ کر اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ اللہ کا ہم نشین بن سکے. دونوں ایک کام کرتے ہیں. رائد لا یکذب اہلا, رائد ماں بھی ہوتی ہے, رائد امام بھی ہوتا ہے. اصلاً لفظ امام کا معنی دوسرا اگر آپ جا کر دیکھیں رہنمائی سے ہٹ کر, کہ رہنمائی بھی معنی ہے, البتہ رہنمائی دو طرح سے ہوتی ہے, کبھی فرصت ہوئی تو عرض کروں گا. رہنمائی کام امام کا ہوتا ہے اور یہی رہنمائی ماں بھی کرتی ہے. اور رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک معیار ہونا چاہیے اس رہنمائی کا. اس معیار کو بھی عربی میں امام کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بلڈنگیں بنتی ہیں, وہ جو بلڈنگ بنا رہا ہوتا ہے, اینٹوں کے اینٹیں لگاتا جاتا ہے اور اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے لوہے کی. لوہے کے اندر دھاگا ہوتا ہے, دھاگے کو رکھ کر پھر دیوار کو تولتا ہے. کرتے ہی نہیں کرتے, پھر اوپر سے نیچے وہ پھینک دیتا ہے. وہ پھینکنے کے بعد وہ پوری دیوار اسی کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں یہ پنجابی اردو میں کیا کہتے ہیں, رسا نہیں ہوتا, بہت کچھ ہوتا ہے. اصل وہ لوہا ہوتا ہے جس کو رسی کے ذریعے نیچے بھیجا جاتا ہے. اور نیچے بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, نیچے بھیجنے کا مقصد ہوتا ہے وہاں سے لے کر نیچے تک اس پوری دیوار کو دیکھو اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر آگے پیچھے ہوتی ہے تو بننا ہتھوڑی سے سیدھا کر دیتا ہے. یہی آلہ عربی میں اس کو امام کہا جاتا ہے. اوپر سے نیچے بھیجا جاتا ہے اور پوری مخلوقات سے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمانگ ہو جاؤ. جو ہمانگ ہوتی ہیں ان کو اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے, جو ٹیڑھا ہوتا ہے اسے ٹھونک دیا جاتا ہے. محمد والے محمد صلی اللہ بلڈنگ تو بناتے ہو, بغیر امام کے بناؤ گے کیسی ہوگی؟ کہ ابھی فرصت ہے دنیا میں, اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لو. اور اگر نہیں ہوا تو پھر کا جو ٹیڑھی ہوگی اسے ہتھوڑے سے ٹھونک دیا جائے گا. امام, اور اسی سے ماں بھی نکلی ہے. اور امام. آخری بات, اور آپ کی زحمت تمام باتیں بہت سی ہیں بیچ میں کرنے کی لیکن فرصت نہیں ہے. آخری بات اور آپ امام اور ماں دونوں کام کیا کرتے ہیں کہ ماں دل سوز ہو وہ بھی اولاد کے لیے حق کا معیار بن جاتی ہے. امام دل سوز ہو وہ بھی حق کا معیار بن جاتا ہے. اسی لیے ماؤں کا جتنا احترام دین نے کروایا کسی اور مکتب نے نہیں کروایا, اور خصوصاً جتنا مکتب تشیع نے کروایا اتنا کسی اور نے نہیں کروایا. تاریخ کے نمونے ہیں, واقعات پڑھنے نہیں, وہ آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ رب العالمین مجھے بتا بہشت میں میرا ہم نشین کون ہوگا. وہ بتا دیا کہ یہ وہ ہے جو آپ کے بغل میں رہتا ہے, کسائی ہے. کیا کرتا ہے, جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کیا کرتا ہے. وہ بعد میں دیکھا ہوگا کہ کیا کرتا تھا,
ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. خدمت کرنے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ یہ تیرا ہم نشین ہے. عزیزان کبھی دقت کی ہے؟ ارے حضرت موسیٰ کا مقام تو وہ ہے اگر ماں کی خدمت کر لو تو موسیٰ کے ہم نشین بن جاتے ہیں. موسیٰ کا مقام وہ ہے کہ ماں کی خدمت کر لو وہاں تک پہنچ جاؤ گے. دین کی خدمت کرو گے کہاں پہنچو گے؟ ماں کے مقام کو تو اور یہ سوائے مکتب تشیع کے کسی اور نے بیان نہیں کیا ہے. ماں بھی حق کا معیار بن جاتی ہے, امام بھی حق کا معیار بن جاتا ہے. امام کے نقش قدم پہ چلو, ماں کے نقش قدم پہ چلو. البتہ عرض کی ہے ماں وہ جس کے نیچے بہشت ہے, نہ وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جہنم ہے. مائیں بہت سی ہیں, کبھی درد سر بن جاتی ہیں اور کبھی مکتب کی زینت بن جاتی ہیں. ماں وہ بھی ہے جو دین کے لیے ذلت کا سبب بن جاتی ہے. قیامت تک امت مسلمہ ماں کے چکر میں پھنسی ہے. کوئی بیچارہ لفظ کہہ دے تو بھی خراب ہو جاتا ہے, نہ کہے تو بھی خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے. وہ بھی ماں ہے جس کو پیغمبر فرماتے ہیں یا امو ابیہا, اور وہ بھی ماں ہے جسے زینب کہا جاتا ہے, باپ کی زینت بن جاتی ہے. ماں وہ بھی ہے, ماں یہ بھی ہے. ہمارا رابطہ کس ماں سے ہے؟ ماں ایسی ہو. کہا کہ ماں حق کا معیار بن جاتی ہے, ماں کلہ کمال تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ماں اپنی اولاد کو اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر اولاد کو محفوظ رکھتی ہے. ماشاءاللہ ہے یا نہیں ہے؟ کا یہی فرق ہے. پیغمبر سے کسی نے آگے سوال کیا, یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی اف تک نہیں کہا ماں باپ کو, اور میں نے جتنی خدمت ہو سکتی اس سے بڑھ کے خدمت کی ہے, اب تو میں نے حق ادا کر دیا. پیغمبر نے پلٹ کر کہا کہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, ابھی تمہاری کیفیت اور ماں کی کیفیت میں فرق کیا ہے؟ کہ ماں اور تم میں فرق ہے, تم مریض ہوتے ہو, ماں دعا کرتی ہے میں مر جاؤں یہ بچ جائے. اور تیری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کب وہ لمحہ آئے جب یہ جائے میری جان چھوٹے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ خدمت کرتا ہے لیکن نہیں, ذہن یہ کیسا ہے ماں کی جگہ لے سکتے ہو؟ ممکن نہیں ہے. ماں بھی حق کا معیار ہے, باپ بھی حق کا معیار ہے, اور سب سے بڑھ کر ماں کے لیے جو دل سوزی ہوتی ہے وہ امام میں ہوتی ہے. امام بھی ماں کی طرح مہربان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مرگ سے امام رضا علیہ السلام جو جا رہے تھے, کیا کہا وہاں پہ امام کا منصب ذکر کرنے کے بعد خصوصیات جو امام نے ذکر کیا, امام والد شفیق ہوتا ہے, مہربان ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ذکر کیا, کہا مجھے مخیر قرار دیا گیا, اختیار دیا گیا کہ اس مصیبت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بچا لوں اور اپنے شیعوں کو مصیبت میں ڈال دوں, یا مصیبت کو اپنے تن پہ لے کر شیعوں کو محفوظ کر لوں. موسیٰ کاظم نے فرمایا میں نے مصیبت کو اپنے اوپر لے کر شیعوں کو محفوظ کر دیا. امام اور ماں دونوں ایک. البتہ ذہن میں رہے, ابھی آخری بات جو ذکر کرنی تھی, خیر ممکن ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے, میں خیال میں مشکل تو نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. انسان کو چلنا ہے صراط مستقیم تک, ماں بھی پہنچاتی ہے اور صراط مستقیم تک امام بھی پہنچاتا ہے. دونوں کا کام وہاں تک پہنچانا ہے, اور پہنچانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے معیار بن جاتے ہیں کہ ہمارے نقش قدم پہ چلو تاکہ مقصد حیات کو پا سکو. اور جب انسان پر یہ مقصد حیات پر چلنے کے لیے کچھ راستے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, یا کچھ رہنما جو رہنما کی شکل میں راہبر ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. راہبر اور راہبر ایک ہی حرکت سے دونوں کلمے چینج ہو جاتے ہیں. راہبر راستے پہ چلانے والا, راہبر راستہ کاٹنے والا. وہ پتہ ہونا چاہیے راہبر ہے یا راہبر ہے. البتہ میاں والی کی زبان میں راہبر ہی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد.
ہر چیز کو مضمون پڑھتے ہیں. راہبر ہونا چاہیے نہ راہبور. کئی ایسے ہیں جو راہبر کی شکل میں راہبور بنے ہوئے ہیں. ماں بھی ان کا تعارف کرواتی ہے اور امام بھی ان کا تعارف کرواتا ہے. وہ بات کے ایام رجبیہ ہے اور بیشتر معصومین سے وابستہ. سے آخری بات اور آپ کی ذمہ تمام. امام بھی اس انسانیت کو معیار بتاتا ہے اور ماں بھی معیار بتاتی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے سے بشریت کے اندر بالعموم تشیع کے اندر بالخصوص ایک ناسور پیدا ہوا جس کا نام تھا مذہب واقفیہ. علی ابن حمزہ بطائنی وکیل مطلق ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. جتنا بیت المال آتا تھا امام کے نام پہ یہ بٹورتا تھا. علی ابن حمزہ بطائنی. اور جب امام علیہ السلام دنیا سے گئے سب سے پہلا شخص جس نے انکار کیا امامت رضا علیہ السلام کا وہ یہ شخص تھا. اور سب سے پہلا بانی مذہب واقفیہ کا. واقفیہ کا مذہب بنا ہی اس لیے تھا کہ امامت کا توقف ہو گیا ہے امام موسیٰ کاظم پہ. اس کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا اور یہی مہدی آخر الزمان ہے. غیبت میں چلے گئے, ایک دن زمانے آئے گا, پلٹ کر واپس آئیں گے, ظہور کریں گے. وجہ کیا تھی, پیچھے سبب کیا تھا؟ بیت المال, امام کے نام پہ لیا ہوا پیسہ. اگر امام موسیٰ کاظم کے بعد امام رضا کی امامت کا اعلان کرتا ہے تو ہوگا کیا؟ یہ سب کچھ واپس کرو کیونکہ تمہارا تو ہے نہیں. اب وہ مال کی محبت انسان میں جب ہوتی ہے تو یہ مال اس امام کو انسان سے چھین لیتا ہے. امام رضا علیہ السلام نے بلایا, کہا سنو یہ مال تمہارا, کیونکہ ہمارا حق ہے, ذاتی مال ہے, ہم مالک, ہم نے دے دیا, لیکن اس چیز کا انکار نہ کرو کہ امامت ختم ہو گئی ہے. یہ بتاؤ لوگوں کو امامت کا سلسلہ جاری ہے. ایک طرح سے مشکلات کھڑی کر. عجیب بات ہے کہ امام نے معاف بھی کر دیا, حلال بھی کر دیا, لیکن انسان جب لجوج بن جاتا ہے, اس ان سے دور ہوتا ہے, تو پھر امامت کو ہاتھ سے دے کر دنیا کو لے لیتا ہے. کب تک رہتی ہے؟ جب دنیا سے جاتا ہے تو یہی رہ جاتی. عزیزان بڑی خوبصورت ہے, عربی بات سے بات نکلتی آ رہی ہے اور نہیں چاہتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھوں. یہ یقین, یہ کلمات اتنے ہیں عربی کے اندر خوبصورت کہ جس کی حد نہیں ہے. زیر زبر سے حقیقت زمین سے آسمان تک فرق کر جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا سورہ مزمل میں ہے کہ بعض ہیں اول نعمت اور بعض ہیں اول نعمت. نعمت زیر سے, نعمت زبر سے. تو فرق ہے دونوں میں. تو ہم دونوں کا معنی نعمت کر کے چلے, اور نعمت کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. نعمت اور نعمت یعنی زیر زبر سے فرق کتنا آتا ہے کہ ایسی حقیقتیں بدل جاتی ہیں کہ اگر انسان ان پہ غور کرے ان کو پتہ چلے گا کہ کتنا خوبصورت دین ہے. نعمت وہ ہوتی ہے کہ جس کی کثرت ہو انسان کی زندگی میں, سب کچھ ہو, نعمتوں کی ریل پیل فراوانی نعمت ہو. لیکن اگر نعمت ہے وہ نعمت نہ بنے, یہی نعمت انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. نعمت فراوانی ہے لیکن استعمال کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں, ساری نعمتیں ہیں, گوشت کھا نہیں جی کولیسٹرول بڑا ہوا ہے, کوئی مٹھائی کھا لو نہیں شوگر ہوئی ہوئی ہے, یہ پراٹھا کھا لو نہیں مر جائیں گے. وہ نعمتیں تو ہیں, کھا نہیں سکتا ہے. نعمتیں فراوان ہیں لیکن کھا نہیں سکتا ہے, یہ نعمت ہے. نعمت زبر کے ساتھ وہ ہوتی ہے کہ جتنی فراوانی ہوتی ہے اتنا استعمال کی اجازت ہوتی ہے, کوئی محدودیت نہیں ہے. بس اوقات انسان دنیا کو نعمت بناتا ہے, نعمت نہیں بناتا. نعمت کیسے بنتی ہے کہ ماں جب اولاد کی تربیت کرتی ہے دنیا اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے, نعمت نہیں بنتی. ماں دنیا کو اولاد کے لیے نعمت بناتی ہے, اس قابل بناتی ہے کہ کوئی محدودیت نہ ہو. امام بھی آئے تو دنیا کو نعمت بنانے کے لیے, نعمت بنانے کے لیے نہیں. تو امام نے کہا بدبخت لے لے, یہ سارا میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن امامت کا انکار نہ کر. واقفیہ مذہب وجود میں آیا. خود کیا کیا پھر آئمہ نے, یہ ایسا ناظور پیدا ہوا مذہب تشیع کے اندر کہ جس مذہب کے بعد یہی مذہب تشیع کئی فرقوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی. خود امام رضا علیہ السلام نے, امام جواد نے, امام ہادی, امام انہوں نے کیا کیا, وہ آج بھی سوال کرتے اور منہ بھر کے بڑی بے حیائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں, مگر ان اماموں نے کیا کیا؟ اگر ان اماموں نے کچھ بھی نہ کیا اور فقط یہی کام جو کیا ہے کہ واقفیہ کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا, اس سے بڑھ کر کوئی اور ان کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ یقین جانیں اگر یہ مذہب آج ہوتا تو انہوں نے تشیع کی ناک میں دم کیا ہوتا, اور امام نے آ کر ایک کلمے سے ان کی جڑ کو کلا کما کر دیا.
اور وہ کیا ہے؟ بس وہی آخری لفظ، ماں بھی یہی کرتی ہے، امام بھی یہی کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ بات کیا، انہوں نے توقف کیا، رک گئے۔ رکنے کے بعد آئمہ طاہرین نے ایک لفظ استعمال کیا، اور ایک لفظ استعمال کرنے کے بعد اس پورے مذہب کا کلا کما ہو گیا۔ اور وہ کیا تھا کہ واقفیہ کو ایک لقب دیا، کہا کہ یہ واقفیہ مذہب تشیع کے اندر نام سنا ہوگا، کیا ہے؟ ممتورے۔ ممتورہ اس میں مفعول ہے، حروف اصلی کیا ہے؟ میم پا را، دو کلمے عربی میں استعمال ہوتے ہیں، غیر اور مطر۔ اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ غیث بھی بارش ہے، مطر بھی بارش ہے، وہ دونوں بارش ہے۔ لیکن ظاہر جامع کبیرہ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو خالق کائنات کیا فرماتا ہے؟ ایک سلوات پڑھ کر آگے آ جائیں، بس زیادہ نہیں ٹائم ہوگا، بات ختم ہو رہی ہے، آ جائیں آگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، زندیت مردہ باد، کے دشمنوں پہ لعنت، زہرا پر بواد بلند صلوات۔ جب ہم آتے ہیں ان کلمات کو استعمال کرتے ہیں، غیث بھی بارش ہے، مطر بھی بارش ہے نا عزیزان محترم۔ غیث ہر بارش کو نہیں کہتے، کمائے کے بعد مطر بھی ہر بارش کو نہیں کہتے۔ غیث وہ بارش ہوتی ہے عربی میں جو وسیع بھی ہو، فراوان بھی ہو اور آبادی کا سبب بنے، وہ غیث ہوتی ہے، اور حتماً وہ پانی کی شکل میں برستی ہے۔ لیکن مطر جو آبادی کا سبب نہیں ہوتی، تباہی کا سبب ہوتی ہے، پانی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، پتھروں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ قوم لوط سے کیا کہا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ان پر ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ بس ہر بارش بارش نہیں ہوتی، مطر جو پتھروں کی بارش ہو، جو نابودی کا سبب بنے، اسے مطر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے زیارت جامع کبیرہ نے، معصوم نے جب اپنے ائمہ طاہرین کا تعارف کروایا، حجج الہی کا تعارف کروایا، کیا فرمایا؟ وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، تمہاری وجہ سے غیث آتی ہے، پانی کی شکل میں آتی ہے، پانی مائع حیات بن جاتا ہے بشر کے لیے، بدن کی حیات بھی انہی سے ملتی ہے، روح کی غذا بھی انہی سے ملتی ہے، اسی لیے کہ یہ غیث انہی کے سبب سے آتی ہے۔ مطر کیا ہے؟ کہ وہ جو تباہی کا سبب بنے وہ مطر بنتی ہے، اسی سے ممتورہ نکلا ہے۔ وہ ممتورہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عربی میں خاص جانور ہے، نام نہیں لوں گا تقدس نمبر کی وجہ سے، خصوصیات بیان کرنے کو پہنچ جائیں گے۔ ایک جانور ہوتا ہے جو ساری رات جاگتا ہے، این صبح کے ٹائم سو جاتا ہے، اور وہ ساری رات جاگنے کے بعد جب سو جاتا ہے، اسی کی ایک خصوصیت ہے جس کو عربی میں ممتورہ کہا جاتا ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو، یہ بارش جب آسمان سے آتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ صاف اور شفاف۔ جب آتی ہے ظرف کے اندر، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسی شکل بن جاتی ہے۔ یہی بارش کا پانی جب آسمان سے آتا ہے، سانپ کے منہ میں چلا جائے زہر بن جاتا ہے، گندگی پہ آ جائے بدبودار بن جاتا ہے، صدف کے منہ میں آ جائے لال بن جاتا ہے۔ تو پانی تو ایک ہی پانی تھا، قطرہ تو وہی ہے جو آسمان سے آیا ہے، کیوں لال بن گیا، کیوں زہر بن گیا، کیوں گندگی بن گئی، کا جیسا ظرف تھا ویسے مضروب بن گیا۔ وہ ممتورہ وہ جانور جو بارش کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، بارش کے نیچے کھڑا ہونے کے بعد اللہ کی رحمت کو اپنے وجود میں ڈال کر اس کو نجس بناتا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بارش کا پانی تو پاک وہ پاک آیا، اس کے وجود کے اندر آیا، وجود کے اندر آنے کے بعد اس کے وجود کا حصہ بنا، کیا ہو گیا؟ نجس۔ نجس ہونے کے بعد اب اس جانور کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہی بارش کا پانی اپنے وجود میں لیتا ہے، اس کو نجس کرتا ہے، نجس کرنے کے بعد کمرے میں آ جاتا ہے، کمرے میں آ کر اپنے بدن کو جھٹکتا ہے،
تو جو قطرات پھیلتے ہیں ان قطرات کو ممطورہ کہا جاتا ہے۔ پہلے رحمت خدا کو اپنے وجود میں ڈال کر نجس کرتا ہے، نجس کرنے کے بعد کمرے میں آتا ہے، کمرے میں بیٹھی انسانیت کے سامنے قطرات کو پھیلاتا ہے، ماحول بھی نجس کرتا ہے، افراد کو بھی نجس کرتا ہے۔ ماں اور امام اللہ نے غیث کو نازل کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، لیکن بعض ایسے ہیں جو غیث خدا کو وجود میں ڈال کر ممدورے بن جاتے ہیں۔ آقا ممبر رسول پہ ہے، راہبر کی شکل میں ہوتا ممدورہ ہے، کیونکہ ممبر اہل بیت سے ملانے کا ذریعہ ہے، نہ اہل بیت سے دور کرنے کا ذریعہ۔ جب اصلی آتا ہے، اہل آتا ہے، وہ اہل بیت سے ملاتا ہے، جب ممدورہ آتا ہے اہل بیت سے دور کرتا ہے۔ اسی ممدورہ سے نجات دلانے کے لیے خالق کائنات نے دو سبب رکھے، ایک امام اور ایک ماں اور امام وہ تربیت گاہ ہے جو انسان کو ممدوروں سے نجات دیتی ہے۔ وہ مائیں کتنی عظیم ہوں گی جنہوں نے اس بشریت کو ان ممدوروں سے نجات دینے کے لیے، اس بشریت کی رہنمائی کے لیے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے لیکن تمہیں راہ نجات تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اور اسی تاریخ کا ایک نمونہ مائیں بہت ہیں۔ کچھ مائیں وہ تھیں جو میدان کربلا میں تھیں، جو اپنے نوجوان بچوں کی لاشوں کو اور سروں کو دشمن کی طرف پھینک کر یہ کہتی تھیں کہ جو راہ حسین میں دیتے ہیں اسے واپس بعض وہ مائیں ہیں جو امت کو بچانے کے لیے ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے اور دنیا سے چلی جاتی ہے فقط اس لیے کہ یہ ماں بن کر آئی تھی۔ جو ماں ہوتی ہے مصیبت اپنے آپ پہ لے لیتی ہے اور امت کو نجات دے دیتی ہے۔ کتنی کم ظرف ہے وہ امت جو ماں کو 18 سال کی عمر میں کمر کم کروا دے، جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، سانس لینا جس کے لیے مشکل ہو جائے، اور وہ آخری نعرہ لگاتی ہوئی یہ نظر آئے در و دیوار کے درمیان، یا فضلت و خدینی، اے فضا زہرا کو سہارا دو، زہرا کا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ رحمت اللہ